السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو کا پڑھیں گے اقتباس کی تشریح، یعنی کہ جس کو ہم عبارت کی تشریح بھی کہتے ہیں، جو کہ ہمارے اردو کے پیپر میں حصہ سوم میں آتی ہے۔ پہلا کوشچن ہے یہ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 1 ہے۔ پیراگراف یہ ہمیں چھوٹا پیراگراف دیا جائے گا اور ہم نے اس کی بڑی سی تشریح لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پیراگراف کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات، ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی کے زندہ رہنے کی امکانات بہت کم ہوں گے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کسی مشترک نظام میں ان کی ساری تہذیبی ہستی مٹ جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مستعد تھے۔ اب دیکھیں کہ بیچ میں سے لائن سکپ کر دیا تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب اور زندگی کے اس نقطہ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جن کی بنیاد دین اسلام پر قائم تھی۔ گویا مسلمانان ہندوستان اپنے 1000 سالہ تہذیبی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مستعد تھے۔ یہ ہمارے پاس پیراگراف ہے، عبارت ہے۔ اب ہم نے آگے اس کی تشریح لکھنی ہے۔ تشریح کے شروع میں ہم لوگوں نے لکھنا ہے کہ یہ سبق کیا ہے، اس کا لکھنے والا مصنف کون ہے، اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا مصنف کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ یہ سبق ایک مضمون ہے جس میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کے مسئلے پر بحث کی۔ سب سے پہلے انہوں نے نظریہ پاکستان اور تشکیل پاکستان کے مقاصد کے پیش نظر پاکستانی قومیت کی وضاحت کی ہے کہ اس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ پھر انہوں نے پاکستانی قومیت کے تصور کی روشنی میں صوبائیت پرستی اور گروہ بندی کی نفی پر زور دیا ہے۔ زیر نظر اقتباس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو پیراگراف ہمیں دیا گیا ہے، اس میں ڈاکٹر سید عبداللہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی قومیت کا سوال پاکستان بننے سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اب 14 برس گزرنے کے بعد خواہ مخواہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستانی قومیت کوئی چیز ہے یا نہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمیں اس سوال کا جواب تحریک پاکستان میں دیکھنا چاہیے، جہاں اس مسئلے پر انگریز اور ہندو دونوں کو مسلمانوں کا دعویٰ تسلیم کرنا پڑا اور ماننا پڑا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ ان کے خیال میں تحریک پاکستان مسلمانوں کی متفقہ تحریک تھی جو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے اندر یہ احساس جنم لے رہا تھا کہ وہ ایک الگ قوم ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے قومیت کا جو تصور سامنے آیا تھا اس کی بنیاد جغرافیائی یا علاقائی تھی، لیکن اس تصور کے تحت مشترکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے یہ ڈر تھا کہ وہ محض ایک اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ ان کی تہذیب، رہن سہن، تاریخ اور عقیدہ سب ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ہوں گے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے۔ لیکن وہ پھر بھی چونکہ انہوں نے سب کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ پاکستانی قوم ایک علیحدہ قوم ہے، لیکن انہوں نے کسی ایک مسئلے کو تو نہیں دیکھنا تھا نا، انہوں نے ہر مسئلے کو دیکھ کر اپنا کام کرنا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری تشریح لکھی ہے اس نے، بیچ میں اس نے شعر بھی ڈالا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس نے شعر بھی ڈالا ہے، آپ لوگ بیچ میں انورٹڈ کاماز میں کوئی کوٹس وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تشریح چھوٹی سی نہیں لکھنی عبارت کی، جتنے آپ کو پیجز ای شیٹس پر دیے جائیں اس کو پورا آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی کوئری ہو، کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ I will surely answer you. Thank you so much. اللہ حافظ.